بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج دن ہے سوموار پیر اور تاریخ ہے 15/6/2020، ٹھیک ہے۔ سب کی معلومات نمبر 5۔ آج ہم سب کی معلومات نمبر 5 میں یعنی اس لیکچر میں جو ہے تو اپنی اردو کی قواعد کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مضمون اردو، جماعت ہفتم، اور میں بینش کنول آپ سے مخاطب ہوں۔ کتاب اردو قواعد و انشاء، اور عنوان کیا ہے ہمارا آج کا؟ حرف، لفظ، جملہ اور لفظ کی اقسام۔ قواعد و گرامر اور کتاب کا تعارف۔ قواعد و گرامر کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم کتاب کے بارے میں تھوڑی معلومات لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا دیکھیں، کتاب ہے ہماری اردو قواعد و انشاء، ٹھیک ہے، مع ورک بک کے ساتھ ہے، 7 قواعد بتائی گئے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی ورک بک بھی ساتھ تیار کی گئی ہے، ٹھیک ہے، جماعت ہفتم کے لیے۔ آپ سب کے پاس یہ کتاب تو ہوگی، تو آپ اس کے صفحہ نمبر 1 پہ جو ہے تو آ جائیں۔ تو جی بیٹا، کتاب آپ نے دیکھ لی، تو اس کا تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، ٹھیک ہے، اور اظہار خیال کا ذریعہ بھی، ہماری بول چال کی زبان بھی ہے، اور اردو زبان کو بہتر انداز میں سیکھنے، بولنے اور لکھنے کے قواعد و انشاء کی یہ کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں قواعد و انشاء جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور وہ کس لیے بیان کیے گئے ہیں؟ تاکہ ہم اردو زبان کو بہتر انداز میں لکھ سکیں، سیکھ سکیں اور بول سکیں۔ اس کتاب میں قواعد اور زباندانی کے اصولوں کو آسان اور عام فہم انداز میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، آسان الفاظ میں اور آسان قواعد کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور مثالوں کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے، تاکہ طلبہ کی ذہنی سطح اور استعداد کو مد نظر رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی طلبہ کی ذہنی سطح کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ کون سا لیول ہے ان کا، اور ایسے قواعد کے ساتھ کچھ مثالیں پیش کی گئی ہیں جن سے وہ آسانی سے وہ سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ قواعد کی مشق کے لیے زیادہ سے زیادہ عملی کام تجویز کیا گیا ہے، تو اس میں جو ورک بک دی گئی ہے، جو بھی آپ کو عنوان پڑھایا جائے تو نیچے جو ورک بک ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ اس کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بار بار کی مشق سے قواعد کے اصول جو ہیں تو آپ کو ذہن نشین ہو جائیں، اور روزمرہ بول چال میں ان کا آپ خیال رکھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو حصے ہیں اس میں انشاء پردازی کے حصے میں اصولی ہدایات بھی ہیں، کچھ قواعد ہیں، پھر اس کے بعد اصولی ہدایات ہیں، پھر نمونے کے کچھ خط ہیں، کچھ کہانی ہیں، کچھ درخواستیں ہیں، اور مکالمے اور مضامین وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں تو وہ بھی اچھے طریقے سے اجاگر ہو سکیں۔ چلیں، ابھی ہم یہ کتاب کا تعارف تو ہو گیا، تو ابھی ہم ذرا قواعد و گرامر کی طرف آتے ہیں۔ بیٹا دیکھیں، اردو زبان کے لیے کچھ اصول اور قوانین ہوتے ہیں جن سے اس زبان کو صحیح طور سے سیکھا اور استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اردو زبان جو ہے اس کو سیکھنے کے لیے کچھ قواعد اور اصول ہوتے ہیں۔ ویسے بھی گرامر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرامر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبان کے اصول یا زبان کے قواعد، ٹھیک ہے، اور اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے ان قوانین پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اردو زبان کے لیے گرامر کی صورت میں کچھ قوانین مرتب کیے گئے ہیں، تو ان قوانین کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہم ان کو سیکھیں گے نہیں، تو ہم ان کو کیسے جو ہے تو ہم ان کو عمل درآمد میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کے بھی کچھ اصول ہیں جنہیں قواعد یا گرامر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر زبان کے اصول ہوتے ہیں۔ اردو زبان کو لکھنے اور سمجھنے اور بولنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، اور وہ اصول کیا ہیں؟ قواعد یا گرامر۔ ان کے جاننے سے اردو زبان کا ٹھیک طریقے سے بولا اور سمجھا جا سکتا ہے۔
یعنی ان کو جاننے سے اردو زبان کو ٹھیک طریقے سے ہم بول بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ انگریزی زبان میں قواعد کو گرامر کہتے ہیں، قواعد یا گرامر، ٹھیک ہے۔ لسانیات کی ایک اہم شاخ ہے، لسانیات یعنی زبان کی، اور اس کا مطالعہ زبان پر دسترس حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کا قواعد و گرامر کا مطالعہ نہیں کریں گے، اس کو اچھی طرح پڑھیں گے نہیں، اس کو سیکھیں گے نہیں اور اس کو عمل میں نہیں لائیں گے، یعنی لکھتے وقت ہم ان قواعد کا خیال نہیں رکھیں گے یا بولتے وقت، تو ہم کبھی بھی اردو زبان کے قواعد کے متعلق یا ہم اچھے جو ہیں تو اردو زبان بولنے والے یا سیکھنے والے یا لکھنے والے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اردو زبان کو سیکھنے اور لکھنے کی ابتدا حروف تہجی سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے تو ہمیں حروف تہجی کو سیکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پلے گروپ میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اس کا داخلہ ہوتا ہے، تو انگلش کے ساتھ ساتھ وہ اردو زبان بھی الف اور یہ بے اور اس طرح سیکھتا ہے، پھر اس کی ابتدائی اشکال سیکھتا ہے، آگے آگے چلتے چلتے اس کے ساؤنڈ سیکھتے ہیں، اس کی آوازیں سیکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے تو ابتدا اردو سیکھنے سے پہلے جو ہے اردو قواعد کی ابتدا بھی حرف یا حروف سے ہوتی ہے، یعنی حروف تہجی کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو آپ تو اس مرحلے سے اوپر آ چکے ہیں، تو اب ہم آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، 37 ہیں حروف تہجی، مگر اس میں جو ہے تو کچھ حروف جو ہیں وہ بھاری حروف بھی ہوتے ہیں، ان کو ملا کر تو 14 حروف وہ ہیں، تو یہ تقریباً 13 حروف وہ ہیں، تو یہ تقریباً بنتے ہیں 52 حروف بنتے ہیں، 52 حروف بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے حرف اور لفظ۔ کیا ہے؟ حرف اور لفظ۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے۔ حرف ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لفظ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ۔ نیچے دیکھیں، اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں۔ تو حرف کسے کہتے ہیں؟ اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لفظ کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے۔ اب حرف کی مثال دیکھیں، الف حرف ہے، بے حرف ہے، پے حرف ہے، تے حرف ہے، ٹے حرف ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے علیحدہ علیحدہ کیا ہیں؟ حرف ہیں۔ اکثر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ توڑ جوڑ کریں، آپ کو لفظ دیا جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اس کے توڑ کریں، تو آپ ان حرف کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، جب بہت سے حروف آپس میں ملتے ہیں، اب اس میں پے، رے، نون، دال، ہے ملا ہوا ہے نا، جب بہت سے حروف آپس میں ملتے ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ حروف آپس میں ملتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ حروف بن جاتے ہیں۔ حروف کا مجموعہ، جب حرف کو لیتے ہیں اور حرف سے جب ہم حروف کو اکٹھا کرتے ہیں، حروف کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب 2 کیسے؟ جیسے سین اور چے کیا ہے؟ سچ۔ سین اور چے کیا ہے؟ 2 حرف ہیں، تو کیا ہے؟ سچ، ٹھیک ہے۔ پرندہ، عمارت، چاند، درخت۔ اب پے، رے، نون، دال، ہے، یہ کیا ہے؟ لفظ ہے، یہ حرف ہے، سوری۔ تو حرف کو جب ہم نے اکٹھا کیا، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ سمجھ آ گئی؟ حرف اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں، جیسے کہ حروف تہجی علیحدہ علیحدہ ہیں۔ پھر 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ لفظ کہلاتا ہے، پرندہ، عمارت، چاند، درخت، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ تو ہم نے قواعد و گرامر کے جو ہمارا پہلا عنوان تھا، حرف سے ہم نے شروع کریں گے اور آگے اس طرح آہستہ آہستہ ہم مزید قواعد سیکھتے جائیں گے۔ اب دیکھیں، اس کے بعد آتا ہے جملہ۔ تو جملہ کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ ہم نے پڑھا تھا حرف اکیلی آواز کو حرف کہتے ہیں، مثلاً الف، بے، پے، تے، ٹے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور لفظ 2 یا 2 سے زیادہ حروف کا مجموعہ، وہ کیا تھا؟ حروف کا مجموعہ تھا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اب یہ بہت سے الفاظ کا مجموعہ ہے، جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، جملہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیں، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، محنت میں عظمت ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب ہے، میم، یہ، شین، ہے، یہ حرف تھے، ہے حرف ہے، اور ہے، میم، یہ، شین، ہے حروف ہیں۔ حروف کو ملایا تو ہم نے لفظ بنایا،
تو لفظوں کو ملا کر ہم نے کیا بنایا؟ جملہ بنایا۔ تو اب یہ ہمارے پاس پورا جملہ ہے۔ تو یہ محنت میں عظمت ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ جیسے دیکھیں محنت کا پھل ضرور ملتا ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب مندرجہ بالا الفاظ کے ایسے مجموعے، یہ جو میں نے جتنے بھی جملے آپ کے سامنے پڑھے تو یہ ایسے مجموعے ہیں جو قواعد کی روح سے الفاظ کے ایسے مجموعے ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ جملہ کہتے ہیں، جن کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے مجموعوں کو جملہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جملہ ہے۔ اب نیچے دیکھیں، یہ دیکھیں اب ہمارے پاس اب یہ کیا ہے؟ حرف کیا تھا؟ سین، اور چے کیا ہے؟ سچ۔ یہ کیا ہے؟ سین کیا ہے؟ حرف، اور چے کیا ہے؟ حرف۔ حرف کو جب ملایا تو حروف ہو گئے، یہ دو کیا بن گئے؟ حروف۔ پھر حروف سے ہم نے لفظ بنایا، اور لفظ سے اب ہم جملہ بنائیں گے۔ اب آپ کو اکثر کہا جاتا ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کا جملے بنائیں، درجہ ذیل الفاظ کے، تو اس میں سے ایک لفظ اٹھاتے ہیں پھر اس کا جملہ۔ اب ادھر ہم نے سچ کا جملہ بنانے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ جملہ ہے۔ تو آسان لفظوں میں کہ یہ کہنا چاہوں گی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، یعنی جب حرف زیادہ ہوتے ہیں تو حروف بن جاتے ہیں، حروف مل کر لفظ بناتے ہیں، اور لفظ مل کر الفاظ بناتے ہیں، اور الفاظ مل کر جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جملہ جو ہوتا ہے وہ بامانی ہوتا ہے۔ جملہ کیا ہوتا ہے؟ بامانی ہوتا ہے، جس سے پوری طرح سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ آگے دیکھیں جی، یہاں تک تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، حرف، لفظ اور جملہ۔ اب ہم لفظ کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹا لفظ کی جو اقسام ہیں وہ ہیں کلمہ اور محمل، ٹھیک ہے؟ کلمہ اور محمل۔ کلمہ جو ہے بامانی بات، اور محمل بے معنی بات۔ اب کلمہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کلمہ کیا ہے؟ کلمہ وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں کلمہ کہلاتا ہے۔ وہ لفظ جس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں کیا کہلاتا ہے؟ کلمہ کہلاتا ہے۔ یعنی ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ہر بامانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور محمل وہ الفاظ جن کے کچھ معنی نہ ہوں، یعنی جن کے کچھ معنی نہ ہوں، جو بے معنی ہوں۔ بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لفظ کی کتنی اقسام ہوئی؟ دو۔ لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ دو، کلمہ اور محمل۔ کلمہ بامانی لفظ، اور محمل بے معنی لفظ، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں جی، اب کلمہ اور محمل کی ہم پہچان کرتے ہیں جی۔ کلمہ کیا ہے؟ پہلے آپ کو میں چند جملے جو ہے وہ سنا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ ہر طرف شور شرابہ ہے، ہر طرف شور شرابہ ہے۔ اب اس میں سے شور کیا ہے؟ کلمہ ہے، کیونکہ بامانی ہے شور کی، شرابہ تو کوئی معنی نہیں ہے، تو یہ محمل ہے، ٹھیک ہے؟ اور آج کل احمد ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے۔ ٹھاٹ کیا ہے؟ یعنی بہت شان و شوکت سے، اور باٹ کیا ہے؟ باٹ اس کے ساتھ ایکسٹرا لفظ ہے، اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ماں کے کام کاج میں مدد کرنی چاہیے۔ کام کیا ہے؟ کام کام ہے، بامانی لفظ ہے، اور کاج کیا ہے؟ بے معنی لفظ ہے کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اب ان میں سے جو میں نے جملے آپ کے سامنے پڑھے، ان میں مندرجہ بالا جملوں میں شور شرابہ، ٹھاٹ باٹ، کام کاج ایسے الفاظ ہیں جن میں شور، ٹھاٹ، کام کیا ہیں؟ بامانی ہیں، اور جن کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ اور وہ الفاظ جن کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا ہے؟ شرابہ، کاج اور باٹ، ان کے معنی ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ تو قواعد کی روح سے بامانی لفظ کو کلمہ اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تعریف آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ قواعد کی روح سے بامانی لفظ کو کلمہ اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کلمہ اور محمل کی پہچان۔ کالا بامانی لفظ ہے، کلوٹا اس کے کوئی معنی نہیں ہے مگر دونوں ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، کالا کلوٹا، ٹھیک ہے؟ کوڑا، کرکٹ۔ کوڑا کیا ہے؟ بامانی، اور کرکٹ کیا ہے؟ بے معنی ہے، اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ سودا، سودا جو ہے تو وہ بامانی ہے، اور سلف کیا ہے؟ اس کے کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں کلمہ اور محمل جملے۔ ہر طرف شور شرابہ ہے۔ اب اس میں سے کلمہ جو ہے تو وہ میں نے اس کو سرخ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ریڈ کے ساتھ میں نے اس کو مارک کیا ہوا ہے، اور محمل جو ہے اس کو میں نے بلو سے کیا ہوا ہے،
ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہر طرف شور شرابہ ہے، ہر طرف شور شرابہ ہے، شور کیا ہے؟ کلمہ ہے، شرابہ کیا ہے؟ محمل ہے۔ ماں کے ساتھ کام کاج میں مدد کرنی چاہیے، کام کیا ہے؟ کلمہ ہے، کاج کیا ہے؟ محمل ہے۔ گالی گلوچ کرنا اچھے لوگوں کی عادت نہیں، گالی کیا ہے؟ کلمہ ہے، گلوچ کیا ہے؟ محمل ہے۔ چور پکڑ دھکڑ میں بھاگ گیا، تو آپ پکڑ دھکڑ بھی اسی طرح آتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب ہم ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے سب سے پہلے جو پڑھا وہ ہم نے پڑھا تھا قواعد و گرامر۔ تو قواعد و گرامر کیا ہے؟ قواعد و گرامر کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے کچھ اصول مرتب کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زبان جو ہوتی ہے ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے جذبات، خیالات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ قواعد و زبان وہ اصول ہیں جن کی مدد سے زبان کو بہتر انداز میں سیکھا جاتا ہے۔ ان کو سیکھنے سے زبان کو صحیح انداز میں بولنا اور لکھنا آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کو، اور قواعد کسے کہتے ہیں؟ قواعد یا گرامر کسے کہتے ہیں؟ زبان کے اصول یا زبان کے قواعد۔ تو ہم اس کتاب میں قواعد کے بارے میں ہی ہم نے پڑھا، اور ابھی پہلا ٹاپک ہم نے پڑھا، اور آگے بھی ہم مزید قواعد جو ہے تو سمجھیں گے۔ پھر حروف تہجی آپ کو بتائے 37 ہے۔ پھر اس کے بعد اکیلی آواز کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہتے ہیں۔ اور حرف جو ہے تو جب حرف ایک سے زیادہ ہوں تو حروف ہوتے ہیں، اور حروف مل کر لفظ بناتے ہیں، اور لفظ مل کر جو ہے الفاظ مل کر کیا بناتے ہیں؟ جملہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے تو لفظ کی ہم نے اقسام دیکھی، کلمہ اور محمل۔ کلمہ وہ ہوتا ہے جو بامانی ہوتا ہے، جس کے کوئی معنی ہوتے ہیں۔ محمل کیا ہوتا ہے؟ جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے، جو بے معنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کلمہ اور محمل کی پہچان کیا تھا؟ اب کالا کلوٹا، کالا بامانی کلمہ ہے، بامانی لفظ ہے، کلوٹا کے کوئی معنی نہیں ہے۔ کوڑا جو ہے وہ بامانی ہے، کرکٹ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اسی طرح کلمہ اور محمل جملے کی میں پہچان بتائی آپ کو۔ شور شرابہ شور کلمہ ہے، اور کام کاج کلمہ ہے، کام کلمہ ہے، گالی کلمہ ہے، پکڑ کلمہ ہے، شراب کاج گلوچ اور دھکڑ جو ہے وہ کلمہ نہیں ہے، وہ یعنی محمل ہے جس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو آج ہم نے گرامر جو ہے اس کے ایک عنوان پڑھا، اور ساتھ ہم نے لفظ کی اقسام بھی پڑھی۔ بیٹا اس میں جو آپ کی کتاب ہے، تو بیٹا آپ یہ اچھی طرح یہ دیکھیں، یہ آپ کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 1، 2 اور 3۔ ہم نے آج صفحہ نمبر 1، 2، 3 اور یہ ہم نے پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو اچھی طرح آپ نے پہلے ایک نظر دیکھنا ہے، پھر ان میں جو خالی جگہ دی گئی ہیں ان کو پر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پر کرنے کے بعد آپ نے آگے جو ہے جو میں آپ کو ابھی گھر کا کام دوں گی آپ نے وہ کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں جس میں آپ نے کلمہ اور محمل کی نشاندہی کرنی ہے۔ جملے لکھنے کیا مطلب ہے؟ آپ نے حروف سے آپ نے لفظ بنانے، اور لفظ سے آپ الفاظ بنائیں گے، اور کوئی سے 5 الفاظ لیں اور ان کے جملے بنائیں، مگر ان میں کلمہ اور محمل کی جو ہے وہ آپ نشاندہی کریں۔ جیسے یہاں پہ ہم نے سچ کا ہم نے بنایا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، یہ تو ہم نے لفظ کو سمجھتے وقت بنایا تھا، مگر ابھی ہم یہاں پہ ہم بنائیں گے چپ چاپ کا ہم جملہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چپ کیا ہے؟ کلمہ ہے، محمل کیا، چاپ کیا ہے؟ محمل ہے۔ تو ہم اس کا جملہ بناتے ہیں، پرندہ چپ چاپ شاخ پر بیٹھا ہے۔ تو آپ نے بھی اسی طرح جس طرح یہ میں نے نشاندہی کی ہوئی ہے آپ نے اس طرح نشاندہی کرنی ہے اور 5 جملے بنانے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسکول کی طرف سے یہ انسٹرکشن ملی ہیں کہ آپ نے جو اپریل اور مئی کا کام نہیں جمع کروایا ہو، اسکول میں سبمٹ نہیں کروایا ہوا، آپ کائنڈلی وہ کام 24 تک اسکول میں سبمٹ کروائیں، ٹھیک ہے؟ وہ لاسٹ ڈیٹ ہے تاکہ آپ کا کام چیک کر کے آپ کو واپس دیا جائے، اور اس کے بعد فرسٹ ٹرم کا کام جیسے ہی کمپلیٹ ہو اور پھر آپ کا سیکنڈ ٹرم کا کام سٹارٹ ہو۔ مگر جو ڈیلی ہم آپ کو آن لائن کلاسز میں یا یہ ویڈیو کے ذریعے ہوم ورک دیتے ہیں، یہ آپ اپنی پریکٹس رجسٹر پر کریں، نیٹ اور کلین، اور اس کو کرنے کے بعد آپ دوبارہ جو ہے تو ہمیں ریٹرن کریں تاکہ ہم چیک کر کے آپ کو واپس بھیجیں گے، اور چیک کرنے کے بعد آپ جو ہیں تو اس کے نمبر لگا کے آپ کو واپس بھیجیں گے، اور ساتھ یہ نمبر ہم اپنے پاس نوٹ بھی کریں گے۔ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اس لیکچر یہ جو میں نے آپ کو گرامر کے حوالے سے اور یہ لفظ، حرف اور جملہ اور لفظ کی اقسام کے بارے میں جو میں نے آپ کو لیکچر دیے، تو آپ کو اگر ان میں سے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آئی
تو آپ پلیز مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، آپ مجھے میسیج کے ذریعے مجھ سے پوچھیں، میں مزید ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا ہے۔